آج ہم ایک بہت ہی اہم اور کسی حد تک پراسرار شخصیت پہ بات کر رہے ہیں، فاطمہ جناح، اور خاص طور پر ان کی کتاب میرا بھائی۔ ہاں ہمارے پاس کافی مواد ہے، کچھ مضامین، کتاب پر تبصرے، تاریخی حوالے بھی ہیں۔ جی بالکل، اور مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں فاطمہ جناح کو، ان کے نقطہ نظر کو، خاص کر قائد اعظم کے بارے میں۔ اور وہ جو تنازعات ہیں نا، ان کی زندگی، کتاب، اور یہاں تک کہ ان کی وفات کے گرد، ان پر بھی بات ہو۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس دلچسپ شخصیت اور ان کی میراث کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کتاب سے میرا بھائی۔ ہاں، پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہی کیوں؟ کیا یہ بس ایک بہن کا اپنے بھائی کے لیے ایک خراج تحسین تھا؟ اچھا، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بات اس سے تھوڑی زیادہ پیچیدہ ہے۔ 1954 میں ہیکٹر بولیتھو کی ایک کتاب آئی تھی قائد اعظم پر۔ بانی پاکستان، بالکل۔ تو فاطمہ جناح کو محسوس ہوا کہ اس میں کچھ اہم باتیں یا تو ہے نہیں یا پھر صحیح طرح سے پیش نہیں کی گئیں، تو میرا بھائی ایک طرح سے وہ کمی پوری کرنے کی کوشش تھی۔ قائد کی زندگی کا، خاص کر وہ آخری دن، ان کا ایک زیادہ ذاتی اندرونی حال بیان کرنا۔ اور یہ ذاتی حال خاص طور پر آخری دنوں کا، جیسا کہ ریویوز میں بھی آتا ہے، پڑھنے والوں پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے آنسو آ گئے۔ یقیناً، کتاب میں قائد کی بیماری، پاکستان بننے کے فوراً بعد والے چیلنجز، اور وہ کیسے سخت بیمار ہو کر بھی کام کرتے رہے، اس کا ذکر ہے۔ وہ ان کا مشہور جملہ بھی لکھتی ہیں، جب انہیں آرام کا کہا گیا تو بولے، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کوئی جنرل چھٹی لے جب اس کی فوج میدان میں لڑ رہی ہو؟ واہ، یہ ان کی شخصیت دکھاتا ہے۔ جی، اور کتاب کا اختتام بھی کچھ اچانک سا ہے۔ لگتا ہے جیسے شاید وہ مکمل نہیں کر پائیں ان کی وفات کی وجہ سے۔ کتاب کا شاید سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا حصہ وہ قائد اعظم کا آخری سفر ہے، کراچی واپسی پر وہ ایمبولینس والا واقعہ۔ وہ واقعہ تو واقعی بہت دل دہلا دینے والا ہے۔ فاطمہ جناح نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کیسے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جاتے ہوئے ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی۔ پیٹرول ختم ہو گیا تھا نا؟ جی، پیٹرول ختم ہو گیا، شدید گرمی، وہ لکھتی ہیں مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں، اور وہ بے بسی کی حالت میں سڑک پر پھنسے رہے۔ دوسری گاڑی آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ 1 گھنٹہ؟ یہ تو مطلب یہ تفصیلات اتنی وضاحت سے لکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ صرف ایک تکلیف دہ یاد، یا اس میں کوئی تنقید بھی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت تھی، لاپرواہی، لیکن فاطمہ جناح جس طرح لکھتی ہیں نا، وہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ملک کے بانی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا بہتر انتظام نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا یہ صرف لاپرواہی تھی یا کچھ اور؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ بالکل، اور انہوں نے قائد کے آخری الفاظ بھی درج کیے ہیں، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لمحات بہت جذباتی ہیں۔ پھر فاطمہ جناح خود وہ صرف قائد کی بہن یا کتاب لکھنے والی ہی نہیں رہی، انہیں مادر ملت کہا گیا، وہ سیاست میں بھی آئیں۔ جی ہاں، اور یہ ان کی زندگی کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے۔ 1965 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صدر ایوب خان، جو ایک فوجی حکمران تھے، ان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑیں گی۔ ایک آمر کو چیلنج کرنا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ بہت بڑی بات، اگرچہ وہ اس وقت کے وہ جو بال واسطہ نظام تھا نا، الیکٹورل کالج والا، ہاں، جہاں عوام براہ راست نہیں چنتے تھے۔ جی، اس میں وہ ہار گئیں، لیکن عوامی مقبولیت بے پناہ ملی۔ کراچی، ڈھاکہ، جو بڑے شہر تھے، وہاں وہ جیتیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ الیکشن ہوتے تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اور پھر ان کی اپنی وفات 9 جولائی 1967 کو، وہ بھی ایک معمہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں مردہ پائی گئیں، خاندان کو شبہات تھے، تحقیقات کا مطالبہ بھی ہوا۔ لیکن وہ تحقیقات پوری طرح سے نہیں ہوئی، حکومت نے روک دیا۔ سرکاری طور پر تو کہا گیا طبعی موت تھی، لیکن وہ افواہیں گلا گھوٹنے کی سازش کی، وہ بہت عرصے تک چلتی رہیں، آج تک واضح نہیں ہوا۔ یہ پراسراریت ان کی شخصیت سے جڑ گئی ہے۔ بالکل۔ ایک اور حیران کن بات جو ان ذرائع سے سامنے آتی ہے وہ ہے سینسرشپ، نہ صرف ان کی کتاب بلکہ ان کی تقریروں پر بھی۔ یہ واقعی قابل غور ہے۔ کتاب میرا بھائی،
جو لکھی گئی تھی 60 کی دہائی کے وسط میں، وہ چھپی کب؟ 1987 میں۔ اتنا عرصہ بعد؟ کیوں؟ الزام یہی تھا کہ اس میں کچھ ایسا مواد ہے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی مقتدر حلقوں کو پسند نہیں تھا۔ قوم پرستانہ مواد کہا گیا۔ شریف المجاہد صاحب کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے مبینہ طور پر کچھ حصے حذف کیے تھے۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے 1951 میں لیاقت علی خان کے دور میں ریڈیو پاکستان پر ان کی ایک تقریر کا بھی مسئلہ ہوا تھا۔ جی بالکل، زیڈ بخاری صاحب تھے اس وقت ریڈیو پاکستان کے ہیڈ۔ پہلے تو تقریر کے کچھ حصوں پر اعتراض ہوا، انہیں روکا گیا، لیکن جب یہ بات باہر نکلی تو عوام نے بہت سخت رد عمل دیا۔ اچھا۔ جی، لوگوں کے دباؤ میں پھر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور تقریر بغیر کاٹے دوبارہ نشر ہوئی۔ تو یہ ایک پیٹرن سے نظر آتا ہے۔ تو فاطمہ جناح کی کہانی یہ صرف ایک بہن کی اپنے بھائی سے محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک بعض سیاسی شخصیت کی کہانی ہے، ایک مصنفہ، ایک ایسی آواز جسے دبانے کی کوششیں ہوئیں، ان کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی۔ بالکل صحیح۔ ان کی کتاب کا اتنے عرصے بعد چھپنا، ان کی تقریروں پر سینسرشپ، ان کی الیکشن مہم اور پھر ان کی موت کے حالات، یہ سب چیزیں مل کر پاکستان کی تاریخ میں وہ جو بیانیے کی جنگ ہے نا، کہ کون سی کہانی سنائی جائے، کیسے یاد رکھا جائے، اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ طاقت کا استعمال، یادداشت کو کنٹرول کرنے کی کوششیں۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی قوم کی تاریخ میں ایک اتنی اہم شخصیت، خاص طور پر ایک خاتون رہنما، ان کے گرد یہ مستقل پراسراریت، یہ سینسرشپ کا سایہ، یہ آخر کیوں رہا؟ یہ ہمیں تاریخ لکھنے، یاد رکھنے اور اسے پیش کرنے کے طریقوں کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔